یہ نصیحتیں ہمیں کہہ رہے ہیں تو اپنے تجربات مشاہدات کے بعد خود اپنے حق میں بھی اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں اور ہمیں اوصاف حمیدہ سے متصف فرمائے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت۔ میں بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں کیا عرض کروں۔ ابھی آپ نے تو چند جملے مرکز کے ایک طالب علم کی زبانی خطاب سنا کہ قرآن انسان کے لیے دستور حیات اور کامیابی کا نسخہ پیش کرتا ہے، سکتی انسانیت کے تمام مسائل کا، مشکلات کا حل پیش کرتا ہے، انسانیت کی تمام بیماریوں کا علاج پیش کرتا ہے۔ اور ابھی ہمارے مہمان مکرم کے خطاب میں آپ نے سنا کہ آپ کا وجود اس پوری دنیا میں سب سے بہترین۔ ان دونوں باتوں کو ملائیے کہ دنیا میں بہت سارے دانشوران ہیں، مختلف علوم پر اور تحقیقات پر کام ہو رہا ہے، بہت بڑے بڑے پیمانوں پر کام ہو رہا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز، ادارے، کالجز، اکیڈمیز، تحقیقی اور ریسرچ کے ادارے قائم ہیں جو اپنے اپنے راستے اور شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے پیچھے بڑی بڑی حکومتیں ان کے تعاون اور تائید کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور دنیاوی مفاد جہاں جس سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، دنیا کے لوگوں کو کی نظر میں وہی علم، وہی صلاحیت اور سند و سرٹیفکیٹ کی زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ امامت کرنے کے بعد اتنی تنخواہ ملے گی، دعوت و تبلیغ کے راستے میں اتنی کم سیلری ملے گی، اس بنیاد پر لوگ اسے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اور یہ ایک اصولی طور پر یاد رکھنے والی بات ہے کہ جس مقصد کے تحت کوئی آدمی کام کرتا ہے، اس مقصد کے اعتبار سے اس کے کام کا درجہ اور اہمیت ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو قرآن و سنت کی تعلیم سیکھنے سکھانے والوں اور دوسروں تک پہنچانے والوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد حیات اور مقصد تخلیق کائنات سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ ہم اور آپ نے ابھی سنا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ توحید پر قائم رہیں، شرک سے بچیں۔ اب یہ توحید اور سنت کن لوگوں نے پیش کی؟ اللہ رب العالمین نے بہت ساری گمراہیوں کے اور ظلمات کے بیچ میں ہدایت اور روشنی کن کے ذریعے سے مہیا فرمائی؟ انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، شریعتوں کو تشکیل دیا تاکہ یہ اللہ کی ربوبیت کا یہ کام پورا ہو اور اس کا یہ احسان بندوں پر مکمل ہو کہ وہ سیدھے راستے کی پرکھ حاصل کر کے کامیابی کے راستے پر چل سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے فرائض نبھائے۔ اس کام کو انجام دینے والے انبیاء دنیا میں انسانوں کی تمام نوعوں میں سب سے زیادہ افضلیت والے اور اونچے درجے والے۔ اس کام کا ایک مرکز، اللہ کی عبادت اور توحید کا ایک مرکز مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر بقاع الارض مساجد اللہ، اور کما ورد فی الحدیث کہ زمین میں سب سے بہترین جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین انبیاء کے وارثین۔ جب ان کا ورثہ علم ان کو مل رہا ہے تو ان کی توقیر، عزت اور ان کے مقام و مرتبے کا ورثہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ذمہ داریوں کا ورثہ بھی علماء کے حق میں آنے والا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ملائیے کہ مساجد سب سے بہترین جگہ، سب سے اعلیٰ اور عمدہ لوگ انبیاء اور انبیاء کے بعد ان کے وارثین، قرآن کو سیکھنے سکھانے والے، اور ہم ایک مرکز میں آج یہاں سب اکٹھا ہے اس مقصد کے تحت۔ ایک تو مسجد اس ادارے اور احاطے کے باہر بھی ہوتی ہے، اور ایک مسجد اس ادارے کے چار دیواری میں ہے۔ اس ادارے کی چار دیواری میں آپ لوگ جس طرح سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ تعلیمی مرکز اصحاب صفہ کی۔ اس سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں، اور ہم آپ آج جان رہے ہیں جیسا کہ شیخ نے فرمایا، آپ نے سنا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین طبقہ انہی کا ہے جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس انسانی زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے کا نسخہ ہے، مسائل کے حل کا سب سے بہترین نسخہ ہے۔ ہم چاہے کمتر نظر آ رہے ہیں، دنیا کی یونیورسٹیز، کالجز، بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں، اور ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، لیکن ان کے پاس اگرچہ وہ کچھ ایجادات کر رہے ہیں، کچھ مشینیں بنا رہے ہیں، زندگی کی بعض سہولیات کو فراہم کر رہے ہیں، لیکن زندگی کے مقصد سے جوڑنے میں وہ کامیاب نہ ہے، نہ ہو سکتے۔ اندازہ لگائیے کہ ہماری اور ہمارے علم کی دنیا کو کتنی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وقت نہیں ہے، اس لیے میں نتیجے کی بات، اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا
دنیا میں علماء دین، اہل اسلام اور خاص طور سے دین سیکھنے سکھانے کے مراکز، مساجد اور مدارس، یہ ادارے سب سے قیمتی جگہ، سب سے زیادہ اہم مقصد سے جوڑنے والا کام یہاں ہوتا ہے. اس پر لوگ جو ہے کیا حریصانہ یا یوں کہیے معاندانہ نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں. مختلف قسم کے منصوبے عالمی سطح پر بنائے جا رہے ہیں مدارس اور مساجد کو ان کے مقام، مقصد اور ان کے کام سے ہٹا دینے کے لیے، علماء اور طلباء کو گھیرنے کے لیے کہ یہ اپنے اس کام سے ہٹ جائیں. ہمارے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدارس کی اور مساجد کی کیا صورت حال ہے. کل ماضی میں جب اہل اسلام یا جن ملکوں میں آج بھی جن کے پاس، جن مسلمانوں کے پاس حکومتیں ہیں، وہاں اسلامی تعلیم اداروں کا قیام، مساجد کی تعمیر، اس کو آباد کرنے کے انتظامات و وسائل کی پوری فراوانی ہے. لیکن ہندوستان اور ایسے ممالک میں، افریقی ممالک یا ایسے ممالک میں جہاں مسلمان کمزور ہیں، حکومتوں سے محروم ہیں، اقلیتی شکلوں میں ہیں، ان کے یہاں یہ معاملہ دشوار تر نظر آتا ہے. اور ہندوستان جیسے ملکوں میں جو اہل نظر ہیں، طلبا کو ان چیزوں سے زیادہ سابقہ نہیں ہے، ہونا بھی نہ چاہیے سیاسی امور اور حکومتی امور سے، تو ان چیزوں پر نظر رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ مدارس اور مساجد کے دائرہ کار کو تن سے تنتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں جہاں ہم دعا کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان مراکز کو محفوظ رکھے، وہیں ہمیں اپنے طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی قیمت کو ہم سمجھیں، اہمیت کو جانیں. دشمنان دین مدارس اور مساجد کی اہمیت و تاثیر کو سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو نشانہ بنانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم خود اس کی اہمیت سے اگر نابلد ہو جائیں تو یہ بہت بدقسمتی اور محرومی کی بات ہوگی. آج پوری دنیا کو مدارس کے اس پیغام کی، اس تعلیم کی انتہائی شدید ضرورت ہے، اور ہم اور آپ اس کے امین ہیں. لہذا جو ہماری محنت اور استطاعت میں ہے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. آپ پڑھ رہے ہیں، اسے آباد کریں، اس کو مقصد سے اس کے مقصد پر پورے طریقے سے کام کر رہنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اور پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو جائیں